آپ لوگ محنت کر کر کے، اکثر لوگ اب مر گئے، محنت کر کے بڑی محنت کی ہے اللہ کی زندگی گزارنے اور بنانے کے لیے، جو موجود فارمولہ تھا وہ استعمال کیا، محنت کی، تعلیم حاصل کی، پھر محنت کی، نوکری حاصل کی، پھر محنت کی، کوئی بات اکٹھا کیا پیسہ، پھر محنت کی زندگی آسان بنانے کے لیے، پھر محنت کے باوجود جو ہے نا زندگی آخر میں دقت میں آئی۔ فارمولہ صحیح ہے، نتیجہ غلط ہو گیا انسان کا، جی آپ نے کہی، کس نے کہی؟ آپ نے کہی۔ اب مطلب یہ ہے کہ فارمولہ صحیح ہے، نتیجہ صحیح نہیں، اور جبکہ دوسرا آدمی اس میں جو ڈیزائر نتیجہ تھا ہمارا، وہ جاتے جاتے تو آپ ہی سیم کر دیتے اور اس کے بعد وہ نتیجہ ہو جاتا ہے جو آپ کے اعمال کے نتیجے میں نہیں برابر ہوا۔ اب آپ جسٹیفیکیشن ڈھونڈو کہ اللہ نے کیا کیا ہے، نہیں سمجھ آئے گی کبھی۔ ایک آدمی کے ساتھ ایک سلوک ہو رہا ہے اور دوسرے آدمی کے ساتھ انہی حالات اور انہی پروسیس میں ایک اور سلوک ہو رہا ہے۔ ایک نلاک آدمی بادشاہ بن جاتا ہے اور دانا آدمی جو ہے نا ملازمت ہی حاصل کر سکتا ہے، بیچارہ پاگل ہو جاتا ہے کہ میں دانا ہوں، اب دانائی کیا کرے جب تک نصیب کا دانا ہوں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ اب یہ نصیب جو ہے اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اس کا تعلق فارمولے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے چانس ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کام کے پیچھے ڈیوائن لاجک تو ہو سکتی ہے، ہیومن لاجک نہیں ہے۔ لہذا خدا کے کاموں کو ہیومن جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کبھی اس کی تلاش بھی نہ کریں۔ ویسے بڑی دلوں سے بھی کبھی تلاش کرنا چاہو کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے۔ ایک واقعہ دولت بعض اوقات کسی آدمی کو بہت نیک بناتی ہے، احسان ہو جاتا ہے اس پر، نیکی کی راہ پہ جانے جاتا ہے، آج عمرہ زکات خراب ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات دولت جو ہے یہی گمراہ کر دیتی ہے۔ کہتا آپ کی گمراہی کے سبب کیا ہے؟ دولت، فراوانی۔ تو ایک چیز ایک آدمی کے لیے راحت ہے، وہی چیز دوسرے آدمی کے لیے مصیبت ہے۔ تو بھائی دولت کی وجہ سے ہے، برعکس اس کے بعض اوقات غریبی جو ہے انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور بعض اوقات غریبی جو ہے یہ گمراہ کر دیتی ہے، کافر ہے۔ چلے یہ ہماری زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، گمراہ ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کام کو پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح، اس کو آپ مان لیتے۔ باقی اعمال کا نتیجہ اولاد کی شکل میں، تو اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اولاد آپ کی تعلیم دینے کی صلاحیت کی وجہ سے نیک ہوتی ہے، تو پھر آپ یہ کہو گے آپ کی تعلیم دینے کی صلاحیت ٹھیک نہیں تھی۔ کہ صلاحیت کے نام ہے اولاد کا بہتر ہوگا، یا کالج اسکول کا نام ہے اولاد کا بہتر ہوگا، یا ماحول سوسائٹی کا نام ہے اولاد کا بہتر ہوگا، یا حسن اتفاق کا نام ہے، یا فارن لٹریچر کا نام ہے، یا آپ کے ٹی وی کا نام ہے، یا آپ کی وی سی آر کا نام ہے، یا جو بھی آپ کے غفلتیں موجود ہیں اس کی وجہ سے اولاد بگڑ گئی۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے، ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہے، دوسری وجہ ہے کہ جو ماحول آپ نے دیا اولاد کو، آپ کے والدین نے آپ کو نیکی کا کچھ نہ کچھ اثر دیا، تاثیر دی، کم از کم آپ کے سامنے نمازیں روزہ حج کی پڑھتے رہے، اور آپ نے ابھی اولاد کے سامنے وی سی آر لیا، اولاد کے سامنے استعمال کیا، اولاد دیکھتی رہی، اور آپ کے اعمال سے اپنے اعمال کا راستہ جسٹیفیکیشن ڈھونڈتی رہی، آپ کی ہلکی فہمی جو ہے نا اولاد کے لیے جواز ہے تباہ۔ تو آپ نے اللہ کے لیے بھی نیکی نہ کی، آپ نے مستقبل کے لیے نیکی نہ کی، اولاد کو دیکھ کر بھی نیکی نہ کی۔ ایک جگہ پر جوان بچے ہوں، بیٹیاں ہوں، بیٹے ہوں، بوڑھے والدین ہوں، پاگل بیوقوف ہوں، اور اولاد کے سامنے
آپ بے باک فلمیں دیکھ رہے ہو اور اولاد کو ترغیب دے رہے ہو تو اولاد کہنا نہیں مانتی. تو پہلے آپ ہی پاگل ہے تو کرنے کا پھر جائے گا. تو نے اولاد کے سامنے وہ جو حجاب ہے باپ بیٹے کا اور ماں بیٹی کا وہ تم نے ختم کر دیا. اب تم برباد ہونے کی تیاری کرو کیونکہ وہ واقعہ جو تھا وہ آپ نے ختم کر دیا. کم از کم اگر برائی تھی تو اولاد سے تو چھپا دے تھی نا تاکہ آپ کا نیکی کا روپ بھی رہتا. عمر تو آپ کی تھی بڑی روپ کے تھا کے رشتے کا کچھ نہ کچھ نکلی نیکی کر جاتے اولاد کے سامنے تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ واقعہ رہتا ایسا رہتا. اب آپ کی اولاد جو ہے آپ کے نیک عزائم کے باوجود بد اعمالی کا شکار ہو گئی. یہ اس بات کی سزا ہے کہ آپ نے اسلام کو عقیدہ بنایا عمل نہ بنایا. اسلام سے مراد جو بھی عقیدہ ہو آپ کا ہمیں سے غرض نہیں ہے اسلام ہو یا نان اسلام ہو جو عقیدہ آپ کا ہے وہ آپ کا عمل نہیں ہے. اس منافقت کی سزا یہ ہے کہ اولاد کا باغی ہوگا. لیکن ہم اس کو اصول نہیں بنا سکتے اس لیے کہ بعض اوقات پیغمبر حقیقت میں مکمل علم دینے میں مکمل صلاحیت میں افضل ڈیوائن نصیحت کرنے والا اور اپنی جو اولاد ہے اس کو بھی نصیحت نہیں کرتے. اس کو ہم بولتے ہیں وما توفیقی الا باللہ. یہ اس کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے صالح بنا دے جس کو چاہے وہ باغی کر دے اور جس کو چاہے عزت والا بنا دے جس کو چاہے کچھ اور بنا دے. بہرحال جب اولاد آپ کے لیے باعث ندامت ہونے لگ جائے تو پھر آپ اس وقت توبہ کے دروازے پر ضرور دستک دو. اولاد ہی جب آپ کو آپ کے بس سے بات کر دے یعنی کہ اتنا ماں باپ کے بعد وہ جو خوف تھا تو تھا اولاد کا خوف آپ کو لگا رہے کہ اب یہ کیا ہوگا. یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اولاد کے سامنے آپ ریزرو نہیں رہے. اولاد کے سامنے آپ زیادہ فرینڈلی ہونے چاہا جو بات ہو گئے اور گستاخ ہو گئے اور آپ لاڑ پیار ہو گئے اور آپ برداشت کرتے رہی. تو کس کا مقام یہ ہے اولاد کو ماں باپ کا بعد جاتے ہیں سوال میں شامل ہے کہ ماں باپ کا گناہ اولاد ہونے کسی اولاد پر نازل. یہ پرانی کہانی آ رہی ہے کہ اوریجنل سن جو ہے آدم علیہ السلام کی غلطی جو ہے ہمارے لیے کیا ہے یہ قصہ اور کہانی ہے. ہر آدمی اپنی زندگی میں انڈیپینڈنٹ ہے. ماں باپ کی غلطی جو ہے اس غلطی کے باوجود بھی نیک بچے نیک ہو جاتے ہیں کامیاب بچے کامیاب ہو جاتے ہیں. اپنی نااہلی کا دوسرے کو جواز بنانا ہی نااہلی کی سمجھ ہے ورنہ اسی ماحول میں کامیاب انسان کامیاب ہو سکتا ہے. ناکام جو ہے وہ ناکام ہو کے جواز ڈھونڈے گا اور کامیاب یا کامیابی کا راستہ ڈھونڈے گا. اس لیے اپنی ناکامی کا جواز تلاش کرنا ہی ناکامی کو سند دینا ہے کہ ناکامی کو جواز نہ مہیا کرو اس سے بچو. آپ آتے رہے گا تو ناکامی کو جواز نہیں چاہیے اس سے بچنا چاہیے. تو ویسے کامیابی یا ناکامی وہ شاید جو نہیں یہ مانی ہے. اگر آپ کی زندگی اللہ کے رضا میں ہے تو کامیابی کامیابی ہے چاہے غریبی ہو چاہے آپ کے امتحان میں ہو کہ نہ ہو اللہ راضی ہے. یعنی کہ فائنلی آپ کی زندگی جب آخری سانس پہ ختم ہونا چاہے تو اگر اللہ کہے کہ میں زندگی پہ راضی ہوں تو گناہ کیا ہے اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر نیکی کیا آتی. نیکیاں بھی منظوری کا نام ہے اور گناہ معافی تک کی ہے. اگر گناہ کو وہ معاف کر دے تو گناہ کوئی نہیں ہے نیکی کو نامنظور کر دے تو نیکی کوئی نہیں ہے. بات اس کے اپنے کرم کی ہے اس کا خیال رکھا تو خود راستہ نہیں ہم کر سکتے. زندگی میں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ یہ جو چیز ہم پر ہو رہی ہے یہ احسان ہے یا عطاب. بعض اوقات احسان ہوتا ہے اور ہم گھبرا جاتے ہیں جب وہ سمجھا ہو کسی کی غلطی تھی میں نے کیا سمجھا تھا یہ کیا ہو گیا. ایسی زندگی میں اکثر آتا ہے. اللہ بار بار سناتے ہیں کیا ممکن ہے تم پسند کرو ایک چیز جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو اور آئے ممکن ہے تم ناپسند کرو وہ چیز جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو. اور اکثر گھر میں کبھی جھگڑا ہو کسی اتفاق خدا نہ کرتا نہیں ہونا چاہیے. کبھی میاں بیوی میں ہلکا تھا
اختلاف برائے خراش اختلاف فرق کبھی ہو تو پھر جھگڑا کرنے کے بجائے تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ یہ چیز جو ہم نے چاہی تھی تو ہم نے تو بڑی سکون پر نتیجہ چاہا تھا، جس چیز کو ہم نے باعث سکون سمجھا تھا اس میں اضطراب پیدا ہو سکتا ہے۔ ہر گھر میں سکون موجود ہے، ہر گھر میں اضطراب موجود ہے۔ جب اضطراب کا بنتا ہے تو سوچو کہ یہ سکون کے لیے یہ گھر بنایا تھا، اور جب سکون کا بنتا ہے تو پھر دیکھو کہ اس میں اضطراب بھی آ سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ موسموں کی طرح آتی ہے زندگی میں کامیابیاں اور ناکامیاں، جیسے کبھی باہر آ گئی کبھی سزا آ گئی، یہ وقت آتا رہتا ہے، دن ہو گیا رات ہو گیا، کبھی خوشی ہوگی اسی ماحول میں، غریبوں کے گھر میں بھی ڈھولک بجتی ہے، امیروں کے گھر میں بھی ماتم کا جائے آپ کی کیسی بات، مطلب وہ نہ غریب غریب ہے نہ امیر امیر ہے، تو غم خدا داد ہے خوشی خدا داد ہے، دوست مل جائے تو غم کا سفر کٹ جاتا ہے، دشمن مل جائے تو خوشی کا راستہ رک جاتا ہے۔ بات تو ساری ہے کہ اگلا ملنے والا کہتا ہے اپنے ہاتھ کی لکیریں بعد میں دیکھو، اس کے ہاتھ کی لکیر بھی دیکھو جس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں، تم دونوں پاگل ہو، آدھا لکیریں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، آپ ایسے میرے اس کے ہاتھ کی لکیر میں تمہاری لکیریں کیا کریں گی؟ اس لیے آدھا ایکسیڈنٹ جو ہے آپ کی نیک ڈرائیونگ کا ہے، آدھا ایکسیڈنٹ میں برے ڈرائیور کا ہے جس کو نیک ڈرائیونگ نہیں آتی، لہٰذا ایکسیڈنٹ جو ہے آمد کا راستے میں آ جانا بھی ایکسیڈنٹ ہے، ہر چند کے آپ دانا ہو، داناؤں کو تباہ کر سکتا ہے ایک سامت جانے والا، ایک چائنا شاپ آپ بنا لو اور بیل صاحب کو پہنچ لو کہ اس کا نام ہی بھول ہوتا ہے، وہ آپ کی دکان میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آ جائے، چل کر آتی آپ کے برتن ہو جائے صاحب، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی چائنا شاپ میں اور بل صاحب آ جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اکثر ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ یہ سوچو کہ اپنی زندگی کو اتنا نازک بھی نہ بناؤ کہ یہ فٹافٹ اس کو کام ہوتا جائے، زندگی اللہ کے فضل کا نام رکھو، اور اللہ کا فضل جو ہے اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ آپ راضی رہنے کی صلاحیت پیدا کر لو، بس اللہ کا فضل ہے، جو آ رہا ہے وہ لگی ہوتی ڈیوائن، یہ آسمانی چٹھی کھانے سے آیا داخانہ، یہ ہماری طرف سے آیا کبھی قبول، یہ بھی ہماری طرف سے آیا قبول، رانجھا آیا قبول، خوشی آئی قبول، تنہائی آئی قبول، دوست آیا قبول، اور کچھ بھی آ جائے قبول، جو آیا قبول۔ جب ادھر سے آنے والی چیز قبول کرو گے تو آپ یہ سمجھو آپ کامیاب ہو، اور یہ صلاحیت بڑی دیر کے بعد آتی ہے۔ اسے کہتے ہیں اپنے آپ پر قابو پانا، یعنی جو اپنی خواہش کو اس کی خواہش کے تابع کرنا۔ اس لیے اولاد کو نہیں ہوتی، میں پہلے بتایا ہوں آپ کو، جب آپ وجود میں ہوتے ہو تو اولادیں ہوتی ہیں، دماغ میں ہوتے ہو اولادیں ہوتی ہیں، جب آپ روح تک جاتے ہو اولادیں کو نہیں ہوتی، روح مفرد ہے، نہ روح کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، نہ یہ کسی کی اولاد ہے، ہر آدمی جو ہے فردن فردن جواب دہ ہے۔ اگر ماں باپ جواب دہ ہوتے اولاد کے لیے تو پھر آپ کے یہاں ذمہ داری تھی، جب آپ قیامت روز آ سکتی ہے، جب آپ قیامت کو نیند سمجھ لو تھوڑی دیر کے لیے، کہ جب آپ نیند کے حصار میں ہوتے ہیں تو فردن فردن ہی ہوتے ہیں، جب آپ اللہ کے روبرو جائیں گے فردن فردن تو پھر آپ سے آپ کا بوجھ پوچھا جائے گا، بلا کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، لہذا اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پر پھر اس وقت تک ہے جب تک اولاد بالغ ہے، تو اس کی وجہ سے گنجائش نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے نیک ہو سکتا ہے، ہر بندہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذریعے یہ کام تھا کہ ہم نے اس وقت آپ کے بچوں کی خدمت کی جب آپ کے پاس شعور نہیں تھا، اب شعور تمہارا بڑا ہو گیا، اب تم آزاد ہو، اب وہ آپ کے طور پر جواب دہ ہے، ابھی طور پر کیا ہے؟ جواب دہ ہے، آپ کی یہ زندگی ان کی آزاد ہے، ان کے لیے دعا کرو، ان کی سب سے اصلاح کرو، روک نہیں سکتے آپ۔ یہ وجہ ہے کہ اچھوں کے بعد برے بیٹے پیدا ہوتے ہیں اور برے گھروں میں اچھے گھر آدمی پیدا ہو جاتے ہیں، جس طرح زندگی سے موت پیدا جاتی ہے اور موت سے زندگی پیدا جاتی ہے، اس طرح ایول سے گڈ پیدا جاتا ہے، گڈ سے ایول پیدا جاتی ہے، اینڈ گڈ ماحول میں ایک بیڈ آدمی آ سکتا ہے، اینڈ بیڈ ماحول میں ایک گڈ پیدا ہو سکتا ہے۔ اچانک محفل لگی ہوئی تھی، بڑی بے باک سی گانے لطیفے ہو رہے تھے،
ایک آدمی نے اہم جائے تو دان کا دیکھا جائے گا، تب شریف کا موقع آ گیا، سب نے نماز میلے کے اندر باہر کے اندر میلہ لگ رہا تھا، اور اذان کا وقت سب نے ایک آدمی، دو آدمی، تیسرے آدمی، چوتھے کو پکڑ لیا، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کون کس کے لیے جواب دہ ہے، کوئی کسی کے لیے جواب نہیں دے، آپ نے اپنا بوجھ آپ نے ابھی جواب دے، سوال کرنے والے جواب کی طرح جائے، اور بغور سوال کرنے والے کے لیے چلے گئے خبردار ایسا کام کیا گیا، ایسا سوال چھوڑ کے چلے گئے تو جواب ختم نہیں تھا۔ اچھا بات یہ ہے کہ کوئی کسی کے لیے جواب دے دی ہے، یہ پتا تھا آپ کو، اس لیے آپ لوگ دعا کیے کرو، اور اپنی پریشانی کے لیے، پریشانی کو قائم رکھنے کا آسان طریقہ، پریشانی کی ذمہ داری کسی اور پر ڈالیں، قائم رہے گی انشاءاللہ۔ پریشانی آپ کی ہے، آپ سیدھے ہی اللہ کی طرف رجوع کرو، چاہے پریشانیاں دور کرنے والے اس کو دور کر دیں، ورنہ پریشانی کی وجہ ڈھونڈو گے تو پھر وجہ قائم رہے گی، کبھی یہ وجہ ہوگی، کبھی وہ وجہ ہوگی، کبھی ہم وجہ، کبھی تم وجہ، کبھی کبھی وجہ کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کا فضل ہو جائے، ان میں جو ہاتھ میں 20 سکون ہے، ان کے باوجود سکون ہے۔ غریب گھروں میں نے کہا خوشیاں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس کی مہربانی ہو۔ اور ضرور نہیں کہ افطاری کے وقت جو بہت سارا مرغن غذائیں ہو تو افطاری میں زیادہ لطف آئے گا، روزہ رکھا ہونا چاہیے، بس خالی پانی کے ساتھ جاتا روٹی لاتا اور پورا ہو جاتا ہے، اس ہفتے کے روزہ ہو نہ ہو تو ہر شخص روزی پیدا کرے گی، بیمار ہو جاؤ بلکہ مر جاؤ گے، شرم سے نہیں مرتے ہوتے اور ایک سے مر جاؤ۔ ایک تو والا کہتے ہیں نا آپ نے کہ اگر روزہ نہ رکھا جائے تو افطاری نہیں کرنی کہیں بھی، یہ وعدہ ہو چکا آپ ہمارا، نہ افطاری میں بلانا کسی کو، نہ کسی کا جانا ہے، ورنہ وہ بڑا گستاخ انسان ہے جو روزہ نہیں رکھتا اور افطاری کا انتظام میں شامل رہتا ہے۔ تو میں بیمار ہوں، سب مجھ کے بیمار ہیں آپ، کیونکہ آپ روزہ نہیں رکھتے کہ بیماری ہے نا، آپ یہ افطاری مفطاری بچے کم از کم کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کے کام کی وجہ سے ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بے کر بات ہے۔ ماں باپ سوال کرو، ہر آدمی کی سوال کرے، آپ باپ بولے پہلے آپ کی بات، میں نے کہا ابھی پترا کہ اپنی پریشانی کے لیے دوسرے کو انسٹیبل چلانے کا خیال نکالو تاکہ اس سے نجات ہو جائے۔ دوسروں کا عمل تو دوسروں کا عمل ہے، آپ کی اپنی جو پریشانی ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ دوسرے کے عمل کے مطابق دیکھا جائے، یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہو جاتا ہے دیکھیے، اور یہ جو نہیں ہونا چاہیے میں وہاں تک بتا سکتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے مان لیجیے کہ ایسا ہو جاتا ہے، زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس میں بدہضمی جاتی ہے، کہتے ہیں ہاں کھانا تو نہیں چاہیے لیکن کھا لیتے ہیں، پھر بڑھ جاتی ہے، میں کیا کروں، میں غصہ بتا سکتا ہوں۔ اب یہ جو ہے کہ غصہ عمل کرنے کی صلاحیت آپ کو جاری کرتا میں کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہونے والا کوئی واقعہ کسی اور کی ذمہ داری کو ٹھہرانا آپ ذاتی طور پر نہ کرو، آئندہ وعدہ کرو کہ میں نہیں ٹھہراؤں گی، چاہے ذاتی طور پر کچھ بھی لگائے۔ یہ جو سمجھا رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ میں تو جھگڑے بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کو آتے ہیں میرے تعلق میں ہے، اور جو میری بات جو آج نظر آتی ہے یہ سب ماننے والے ہیں تو میرا آپ بھی ماننے والی ہے، پھر آگے بھی کیا نظر آتی ہے، تو بات نہیں لگا رہا کہ ایک شیڈ اور بھی ہے تعلق کا بات کا نہیں ہے، میں جان رہا ہوں کہ آپ سے بات کرو، آپ لوگوں سے بات کرو، آپ لوگ جب کوئی سفر ہو اب اس کی وضاحت کی آئے گی نا بات کہ جب ایک انسان، میں بس دفعہ ایک کہانی سناتی ہوں، کہانی اب 11 دفعہ وہ کہانی دوبارہ سنا رہے ہیں، 11 دفعہ آپ یاد کریں گے کہ ایک پہلے آپ سے پوچھیں کیا حال ہے آپ کی اماں کا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا سفر جو روحانیت کا ہے، سوال یہ تھا
ہمارا سفر ہے روحانیت کا، اس میں لوگ کیوں رکاوٹ رکھتے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ روحانیت کا سفر ہے تو کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے، کوئی پریشان کر دیتا ہے، تو لوگوں نے اس بات کی کھوج لگانی چاہیے، سوچنا چاہا کہ میں نیک ہونے جاؤں تو دریا کے بعد آ جاتا ہے، آج ہم ضرور عبادت کریں گے تو چٹھی آ گئی، کوئی بندہ بیمار ہو گیا، کوئی ٹیلیفون آ گیا، کوئی واقعہ ہو گیا، ادھر بھاگ پڑا انسان۔ آج مضمون لکھنا تھا، بہت ضروری تھا، اپنی زندگی کا معاملہ تھا، اور کسی نے اور بلا لیا، شادی ہوگی، کسی کا بیاہ ہو گیا، کسی کا منگنی ہو گیا، کسی کا ویسے ہی مطلب مکمل ہی اجازہ ہو گیا، اللہ کیا ہوتا رہتا ہے، گھبراتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ یہ ہماری زندگی میں خاص طور پر وہ کہتے ہیں ہم بزرگوں کے آستانے میں جاتے ہیں تو وہاں پر بدتمیز ماحول ملتا ہے، یہ جو بخش ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے لوگ، راستہ کھینچنے والے، کسی کو پریشان کرنے والے، نیک لوگوں کی محفل کے ارد گرد بدی زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ چراغ کے ارد گرد اندھیرے کیوں ہوتے ہیں؟ اسی طرح جو نیکی کے ارد گرد جو بدی کیوں ہوتی ہے؟ اور جہاں بھی کوئی نیک انسان چلا راستے میں رکاوٹ ہوتی کیوں؟ تو میں سمجھتا رہا، نہ میری سمجھ آئی، یہ پڑھا رہا ہوا نہیں سمجھ آ رہا۔ پھر ایک دن ہم ایک جگہ پہ گئے تاکہ وہاں مراقبہ کیا جائے، آستانے پر بزرگ کا مزار تھا، غور کیا، سوچا۔ وہاں جب جا کے بیٹھا ہوں، وہاں 2 3 4 5 صوفی تھے بیٹھے ہوئے، میں نے ان کو غور سے دیکھا، انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، ان کے سر تراشے ہوئے تھے اور وہ کچھ کھا پی رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، بلکہ میرا مہمان تھا، میں پردیسی تھا، میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ بڑی سخت پریشانی ہوئی، یہ سفر بھی کھوٹا ہو گیا۔ میں نے کہا اس طرح میں کھوٹا کرتا کرتا بالکل ہی کھوٹا سے کرا ہو جاؤں، میں نے کہا یہی فیصلہ کرو، یا ہوں یا نہیں ہوں، دیکھا جائے گا۔ تو وہاں میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے یہاں تک نوبت آئی کہ وہ خربوزہ کھا رہے تھے، خربوزہ کھاتے جائیں، چھلکے میرے اوپر پھینکتے جائیں، مذاق میرا اڑاتے جائیں، اور میں نے مقام دیکھا تو مقام ان کا بڑا سا سطحی تھا، میں پھر بھی مطلب درویش سے تھا، میں نے ان کے مقام کو پہچان لیا، وہ میرا مقام کا پہچان، اور پھر میرا مذاق اڑاتے جا رہے ہیں۔ اور پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ لوگ ہیں میرا راستہ روکنے والے تو پھر میری نیکی ختم ہوگی، یعنی کہ اگر یہ معمولی انسان دوسرا انسان ساتھوں نے کچھ لفظ استعمال کیا جس کا ترجمہ گونگی کا پتہ بنتا تھا، اگر دوسرا انسان میرا سفر روک سکتا ہے تو پھر میرا سفر ہی کیا ہے، ختم ہو گیا۔ پھر میں وہاں غور کر کے میں بیٹھ گیا، وہ جو حجاب تھا نا کھل گیا۔ راز یہ ہے کہ یہی تیری ازمائش ہے اور یہی تیری انعام کا ذریعہ ہے۔ یہ لوگ یہ نہ ہوتے تیرا انعام ہی کیا تھا؟ مبارک ہو ان لوگوں کو، دے ان کا شکریہ ادا کر، انہوں نے تیرے سفر کو باعزم بنایا، باہمت بنایا۔ یہ سیڑھیاں ہیں عروج پر جانے والی، تو میں باہر نکلا اپنے عرفان لے کے، ان لوگوں کو میں نے فردن سلام بولا اور میں کامیاب ہو کے واپس آ گیا۔ وہ وہیں کے وہیں ٹھہرے رہے۔ تو جو آپ کا راستہ روک رہے ہیں صداقت کے سفر میں، ان کو پہلے سلام بول اپنا، اور پھر شکر ادا کرو ان کا، اور پھر ان کا احسان زندگی پر یاد رکھو کہ یہ نہ ہوتے تو کہاں جاتے تیرے عجیب آدمی۔ یہ تو تھے لوگ، ان لوگوں نے تو آپ کو مطلب مقام دیا ہے۔